بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بت چکن پارٹ 42۔ کنوج کے سفر میں جہاں سلطان محمود کے ہاتھ اور بہت سی نادر و بیش قیمت اشیاء آئی، وہاں ایک عجیب و غریب مرغ بھی تھا۔ یہ مرغ اپنی صورت و شکل کے لحاظ سے ایک خوبصورت پرندے قمری سے مشابہ تھا۔ اس مرغ کی خاصیت یہ تھی کہ جس جگہ موجود ہوتا، اگر وہاں کوئی زہر آلود کھانا لایا جاتا تو اس پر شدید اضطراب کی حالت طاری ہو جاتی اور اس کی آنکھوں سے بے شمار آنسو گرنے لگتے۔ سلطان محمود نے اس عجیب و غریب پرندے کو دوسرے قیمتی تحائف کے ساتھ خلیفہ بغداد قادر باللہ عباسی کے پاس بھجوا دیا۔ اس مرغ کے علاوہ ایک عجیب و غریب پتھر بھی والی غزنی کے ہاتھ آیا تھا۔ اس پتھر کی خاصیت یہ تھی کہ کسی شخص کے جسم پر کتنا ہی گہرا زخم کیوں نہ آیا ہو، اگر اس پتھر کو گھس کر لگا دیا جاتا تو وہ زخم فوراً مندمل ہو جاتا۔ سلطان محمود نے 410 ہجری میں ایک فتح نامہ خلیفہ بغداد کی خدمت میں ارسال کیا۔ اس فتح نامے میں والی غزنی کے ہندوستان پر کیے جانے والے تمام حملوں اور فتوحات کی تفصیل درج تھی۔ جب یہ فتح نامہ قادر باللہ عباسی کو موصول ہوا تو اس نے اسی وقت ایک بہت بڑی محفل منعقد کی اور حکم دیا کہ یہ فتح نامہ اللہ کے بندوں کو برسر منبر پڑھ کر سنایا جائے۔ مملکت بغداد کے عوام نے اس فتح نامے کو سنا تو بے اختیار ان کے سر بارگاہ خداوندی میں جھک گئے اور انہوں نے کفر و ظلمت کی تباہی پر اپنی بے پناہ مسرت کا اظہار کیا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ قادر باللہ عباسی نے جس روز یہ محفل خاص منعقد کی، اس دن بغداد کا ہر باشندہ انتہائی خوش نظر آتا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ آج کا دن بھی گویا عید ہی کا دن ہے۔ اس محفل خاص میں اہل بغداد نے اپنے جذبوں کی پوری توانائی اور صداقت کے ساتھ سلطان محمود کی بلند اقبالی اور درازی عمر کے لیے دعائیں کی۔ 412 ہجری میں سلطان محمود کو یہ فکر انگیز خبر ملی کہ ہندوستان کے لوگ کنوج کے حکمران راجہ کورا کی شدید مخالفت پر اتر آئے ہیں اور بت پرستوں کی اس طویل و عریض زمین کے گوشے گوشے سے اس پر لعنت و ملامت کی سنگباری کی جا رہی ہے۔ راجہ کورا پر دوہری فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ اس کا بڑا جرم یہ تھا کہ وہ اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا تھا۔ دوسرے یہ کہ راجہ کورا نے سچے دل سے سلطان کی اطاعت قبول کر لی تھی اور وہ ہندوستان میں رہ کر بھی غزنی کے سیاسی مفادات کا نگہبان تھا۔ پہلے مخالفت کا یہ طوفان زیر زمین پرورش پاتا رہا، پھر اس طوفان کی شدت اور تندی و تیزی نے زمین کا سینہ چاک کر ڈالا۔ ہندو مذہب ترک کر دینے کے جرم میں کالنجر کے راجہ نندا نے کنوج پر حملہ کر دیا۔ کنوج کے عوام کی اکثریت ابھی تک ہندو تھی، اس لیے راجہ کورا اپنے سپاہیوں کی سازش سے محفوظ نہ رہ سکا اور پھر کنوج کے سپہ سالار امر سنگھ نے اسے دھوکے سے قتل کر دیا۔ راجہ کورا کے خلاف برپا کیے جانے والے اس طوفان کی ابتدائی خبریں سنتے ہی سلطان محمود کنوج کے حکمران کی مدد کے لیے غزنی سے روانہ ہو چکا تھا، مگر راجہ کالنجر نے طویل فاصلے کے باعث اس مہلت سے فائدہ اٹھایا اور اپنے دیوتاؤں کے باغی کا کام تمام کر دیا۔ سلطان محمود نے راستے میں راجہ کورا کے قتل کی خبر سنی تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، اللہ میرے دوست کی مغفرت کرے۔ پھر دوران سفر ہی سلطان محمود کی امامت میں راجہ کورا کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ پھر سلطان محمود انتہائی غیظ و غضب کے عالم میں راجہ نندا سے کنوج کے 9 مسلم حکمران راجہ کورا کی موت کا انتقام لینے کے لیے برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھا۔ جب اہل اسلام کا لشکر دریائے جمنا کے کنارے پہنچا تو راجہ انند پال کا بیٹا جے پال ثانی، جو کئی بار محمود سے شکست کھا چکا تھا، راجہ نندا کی مدد کے لیے سلطان کے راستے کی دیوار بن گیا۔ اس وقت دریائے جمنا میں طغیانی آئی ہوئی تھی۔ پانی گہرا ہونے کے سبب محمود کے لشکر کے لیے دریا کو پار کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ہر شخص موجوں کی سرکشی دیکھ کر دریا عبور کرنے میں پسو پیش سے کام لے رہا تھا۔ بالآخر محمود کے 300 خاصے کے غلام اپنی جانوں پر کھیل کر دریا پار اتر گئے اور اس وقت دشمن کے لشکر پر حملہ کر دیا جب راجہ جے پال ثانی کے سپاہی رات کی تاریکی میں گہری نیند سوئے ہوئے تھے اور کسی کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ اس طوفانی موسم میں سلطان کے لشکری دریا پار کر کے حملہ ہونے کی کوشش کریں گے۔ پھر جب راجہ جے پال ثانی کی صفوں میں انتشار برپا ہوا اور ہر طرف سے زخمی ہونے والے سپاہیوں کی چیخیں بلند ہوئی تو سلطان محمود کے دوسرے جانثار بھی ایک ایک کر کے دریا میں اتر گئے اور پھر شدید کشاکش کے بعد اپنے ساتھیوں سے جا ملے۔ پھر صبح ہوتے ہی سلطان غزنی اپنے مخصوص فوجی دستے کے ساتھ جمنا کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ والی غزنی نے حیران نظروں سے دیکھا کہ اس کے جاں بازوں نے گہری تاریکی کے باوجود
मैदान में हर तरफ दुश्मन की लाशों के अंबार लगा दिए हैं। सुल्तान महमूद को शामिल जंग पाकर राजा जयपाल सानी अपने चंद खास मुसाहिबों के साथ मैदान जंग से भाग खड़ा हुआ। सुल्तान महमूद पंजाब के अय्यार हुक्मरान को शिकस्त देकर कालिंजर की तरफ बढ़ा। कालिंजर पहुंचकर सुल्तान महमूद को मालूम हुआ कि राजा नंदा की फौजी ताकत उसके अंदाजों से कहीं ज्यादा है। कालिंजर के हुक्मरान का लश्कर 36,000 सवारों, 45,000 प्यादों और 640 हाथियों पर मुश्तमिल था। सुल्तान महमूद ने एक बुलंद मकाम पर खड़े होकर हिंदुओं के लश्कर का जायजा लिया और दुश्मनों की कसरत देखकर दिल ही दिल में सोचा कि उसने पेशकदमी करने में जल्दबाजी से काम लिया है। वाली गजनी के जान निसार सिपह सालारों अब्दुल्ला ताई, अरसलान जाजिब और सरदार अमीनुद्दीन यानी बलराम सिंह के चेहरे भी यही बता रहे थे कि यह मौसम राजा कालिंजर से मारका आराई के लिए साजगार नहीं है। सुल्तान महमूद खामोशी से अपने खेमे में चला गया और सारी रात अपने अल्लाह के हजूर गिरियाओजारी करता रहा। जिस वक्त सुल्तान महमूद मैदान जंग में अपने सिपाहियों की इस्तकामत और फतह की दुआएं मांग रहा था, उसी वक्त कालिंजर का हाकिम राजा नंदा एक भयानक ख्वाब देख रहा था। ऐसा ख्वाब कि जिसमें उसे अपने सिपाहियों की लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। राजा नंदा घबरा कर उठ बैठा और वहशतज़दा नजरों से अपने खेमे के चारों तरफ देखने लगा। हर चीज अपनी जगह कायम थी और मुहाफिज फौजी दस्तों के सिवा तमाम सिपाही गहरी नींद सोए हुए थे। राजा नंदा ने यह कहकर अपने आप को मुतमईन करने की कोशिश की कि उसने जो कुछ देखा था वो महज एक डरावना ख्वाब था, मगर कालिंजर के हुक्मरान को किसी सूरत भी सकून और इत्मीनान हासिल न हो सका। राजा नंदा हर गुजरते हुए लम्हे के साथ एक नामालूम खौफ और दहशत का असीर होता जा रहा था। फिर कुछ देर तक शदीद जहनी कशमकश का शिकार रहने के बाद यह ख्याल उसके दिमाग में जड़ पकड़ गया कि वो भयानक ख्वाब कालिंजर की शिकस्त के बारे में एक वाज़ेह इशारा है। राजा नंदा सुल्तान महमूद की मुसलसल फतुहात और हिंदुस्तान के सबसे बड़े राजा अनंत पाल की बेहम शिकस्तों से भी बाखबर था, इसलिए उसने उस ख्वाब को अपने बारे में एक बुरा शगुन समझा और तमाम मालो असबाब छोड़कर रात के अंधेरे ही में मैदान जंग से फरार हो गया। फरार से पहले राजा नंदा के सिपह सलारों ने बड़े पुरजोश अंदाज में अपने हुक्मरान को कालिंजर की फतह का यकीन दिलाया कि उसे हर एतबार से अफवाज गजनी पर बरतरी हासिल है। मगर राजा नंदा अपने राजपूत सरदारों से यही कहता रहा, तुम्हें क्या खबर कि मैं इस जंग का नतीजा अपनी आंखों से देख चुका हूं। बस तुम्हारी आफियत इसी में है कि जितनी जल्द मुमकिन हो सके कहर के इस इलाके से निकल जाओ, वरना तुम्हारी लाशों पर ना कोई मातम करने वाला होगा और ना चिताओं को आग लगाने वाला। कालिंजर के सालार अपने फरमा रवा की गुफ्तगू समझने से कासिर थे। मजबूरन वो राजा नंदा की तकलीद में उस महाज़े जंग से फरार हो गए जिस पर उन्हें अपनी फतह यकीनी नजर आ रही थी। फिर जब नमाज फजर से फारिग होने के बाद सुल्तान महमूद ने यह खबर सुनी तो उसे कुछ देर तक कहने वालों की जबान और अपनी समात पर यकीन नहीं आया। फिर वो खुद अपने खेमे से निकलकर मैदान जंग की तरफ बढ़ा। हर तरफ साजो सामान बिखरा हुआ था, मगर वहां दुश्मन का एक सिपाही भी मौजूद नहीं था। अगरचे सुल्तान महमूद बेदारी की हालत में खुली आंखों से मंजर देख रहा था, लेकिन फिर भी उसके जहन में मुख्तलिफ अंदेशे और वसवसे सर उभार रहे थे। ये कैसे मुमकिन है कि राजा नंदा जैसा ताकतवर हुक्मरान किसी महाजाराई के बगैर रातों रात मैदान जंग छोड़कर चला जाए। वाली गजनी ने जेर लब कहा, कहीं ये राजा नंदा की कोई गहरी चाल तो नहीं है और कहीं वो लश्कर गजनी के लिए जेर जमीन कोई दाम तो नहीं बिछा रहा है। ये ख्याल आते ही सुल्तान महमूद ने अपने छोटे छोटे कई फौजी दस्ते मुख्तलिफ समतों में रवाना किए ताकि वो उन कमीन गाहों का पता लगा सकें जहां राजा नंदा के फौजियों के रूपोश होने का इम्कान मौजूद था। फिर कई घंटे की मुकम्मल तहकीक और मुआयने के बाद गजनी के सिपाहियों ने यह इतला दी कि दूर तक ऐसी किसी कमीन गाह का वजूद नहीं और राजा नंदा वाक़तन फरार हो चुका है। यह खबर सुनते ही महमूद की आंखों में आंसू आ गए और वो दिल ही दिल में कहने लगा, बेशक तू हर शय पर कादिर है और अपने बंदों को बेहिसाब देने वाला है। उसके बाद सुल्तान महमूद के हुक्म पर कालिंजर को जी भर कर लूटा गया। मुसलमानों के हाथ आने वाले माले गनीमत का कोई शुमार नहीं था। गजनी के सिपाहियों ने कालिंजर के करीब एक जंगल से 580 हाथी पकड़े। राजा जयपाल सानी की वजह से पंजाब का खतरा अभी तक मौजूद था, इसलिए सुल्तान महमूद ने कालिंजर की फतह पर कनात की और किसी दूसरे महाज पर उलझे बगैर खामोशी के साथ गजनी की तरफ लौट गया। कालिंजर की फतह के बाद महमूद को मालूम हुआ कि किरात और नारदीन के बाशिंदे अभी तक बुत परस्ती के मर्ज में मुब्तला हैं और इस्लामी फतुहात की कसरत के बावजूद उन्होंने मजहब इस्लाम कबूल नहीं किया है। मजीद ये कि उनकी फितरत में खुदसरी का जज्बा भी मौजूद है। उन इतलात के मिलते ही सुल्तान महमूद ने अपने लश्कर की तैयारी का हुक्म दिया और सुनारों, बढ़इयों और संग तराशों की एक बड़ी जमात को अपने हमरा लेकर किरात और नारदेन की तरफ रवाना हुआ।
سلطان محمود نے پہلے قرات پر حملہ کیا۔ قرات اپنی آب و ہوا کے لحاظ سے ایک سرد علاقہ ہے جو ہندوستان اور ترکستان کے درمیان واقع ہے۔ یہ مقام اپنے سبزہ زاروں اور پھلوں کے باغات کی وجہ سے ساری دنیا میں شہرت رکھتا ہے۔ سلطان محمود کی افواج قاہرہ کو دیکھ کر اس شہر کے حاکم نے اپنی رعایا کے ساتھ مذہب اسلام قبول کر لیا۔ قرات کی فتح کے بعد سلطان محمود نے خود وہیں قیام کیا اور اپنے معتمد سپہ سالار ارسلان جاذب کے جوان سال بیٹے حاجی بالی کو ناردین کی تسخیر کے لیے روانہ کیا۔ حاجی بالی اپنے باپ کی طرح ایک زیرک اور جانباز سپاہی تھا۔ اس نے بہت مختصر عرصے میں ناردین کی سرزمین کو تہہ و بالا کر ڈالا اور بہت سی لونڈیاں، بے شمار غلام اور سیم و زر کے انبار سلطنت غزنی کی ملکیت بنا دیے گئے۔ پھر آخر میں حاجی بالی نے ناردین کے سب سے بڑے مندر کو مسمار کیا تو عمارت کے ایک حصے سے ایک روپہلی رنگت کا منقش پتھر برآمد ہوا۔ جب محمود کے ایک درباری عالم نے، جو دنیا کی قدیم ترین زبانوں کا ماہر تھا، اس پتھر پر کندہ عبارت پڑھی تو اندازہ ہوا کہ ناردین کا یہ مندر 4000 سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس فتح کی خبر سن کر سلطان محمود خود قرات سے ناردین پہنچا اور اس شہر میں ایک مستحکم قلعہ تعمیر کرانے کے بعد علی بن قدر سلجوقی کو ناردین کا حاکم نامزد کر کے غزنی واپس لوٹ گیا۔ پھر اسی سال 412 ہجری میں سلطان محمود ایک لشکر جرار لے کر کشمیر کی طرف بڑھا اور لوہ کوٹ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 1 مہینے تک جاری رہا۔ لوہ کوٹ کا قلعہ بہت مضبوط تھا، اس لیے سلطان محمود اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اسے فتح نہ کر سکا۔ پھر وقت کی بربادی کا خیال کر کے اس نے لوہ کوٹ کا محاصرہ اٹھا لیا اور حکومت پنجاب کی قسمت کا مستقل فیصلہ کرنے کے لیے لاہور کی طرف روانہ ہو گیا۔ لاہور پہنچ کر سلطان محمود نے خود تو پنجاب کے ایک مضافاتی علاقے میں قیام کیا، مگر اپنی فوج کو چھوٹے چھوٹے دستوں میں تقسیم کر کے شہر کے مختلف حصوں کی طرف روانہ کر دیا اور ساتھ ہی اپنے سپاہیوں کو یہ حکم بھی دے دیا کہ کسی بت پرست کے ساتھ نرمی اور رواداری کا سلوک نہ کیا جائے۔ غزنی کے سپاہیوں نے اپنے سلطان کا حکم پاتے ہی لاہور کا نقشہ بدل ڈالا اور مال غنیمت کے انبار لے کر والی غزنی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ راجہ آنند پال کا بیٹا جے پال ثانی بہت دنوں سے بیمار تھا۔ طویل بیماری کے باعث اس کی کمزوری اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ وہ سلطان محمود کے حملے کی خبر سنتے ہی لاہور سے فرار ہو گیا اور اس نے اجمیر کے راجہ کے سائے میں پناہ حاصل کی۔ پورے پنجاب پر سلطنت غزنی کی حکمرانی تھی۔ سلطان محمود نے لاہور کا نظم و نسق اپنے ایک معتمد امیر کے سپرد کیا اور پنجاب کے دوسرے مقبوضات پر بھی قابل اور دیانتدار عامل مقرر کر دیے گئے۔ اس کے بعد سلطان محمود کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ گردش وقت کی تند و تیز ہوائیں برہمنی اقتدار کی خاک پریشاں کو کوچہ در کوچہ اڑائے لیے پھر رہی تھی اور پنجاب کے گوشے گوشے سے نئے انقلاب کی صدا بلند ہو رہی تھی۔ راجہ جے پال اور اس کے ہم نواؤں کو ذلت آمیز خانہ بدوشی کی سزا دے کر سلطان محمود موسم بہار کی ابتدا میں غزنی کی طرف روانہ ہوا۔ 413 ہجری میں سلطان محمود نے ایک بار پھر کالنجر پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر جب والی غزنی اپنی اس جنگی مہم کو سر کرنے کے لیے گوالیار کے قریب پہنچا تو اس کا ارادہ بدل گیا۔ محمود نے اپنے سپہ سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ممکن ہے کہ کسی وقت یہ پتھر بھی ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کرے، اس لیے پیش بندی کے طور پر ایک بھرپور ضرب لگا کر اس پتھر کو ریزہ ریزہ کر دو یا پھر اسے اٹھا کر اپنی گزرگاہ سے بہت دور پھینک دو۔ سلطان کا حکم سن کر غزنی کے سپاہیوں نے گوالیار کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ ابھی اس محاصرے کو صرف 4 دن ہی گزرے تھے کہ راجہ گوالیار قلعے سے باہر نکل آیا اور اس نے اپنی دستار والی غزنی کے قدموں پر رکھ کر اطاعت و فرما برداری کا پرجوش اعلان کیا۔ سلطان محمود نے راجہ گوالیار کو معاف کر دیا اور کسی خون ریزی کے بغیر ہی والی غزنی کو اپنا سیاسی مقصد حاصل ہو چکا تھا۔ سلطان کی طرف سے بخشی ہوئی معافی کے جواب میں گوالیار کے حاکم نے دیگر قیمتی تحائف کے ساتھ والی غزنی کو 30 ہاتھی بھی بطور نظر پیش کیے۔ راجہ گوالیار کو اپنے حلقہ غلامی میں شامل کرنے کے بعد سلطان محمود کالنجر کی طرف بڑھا۔ راجہ نندا 1 سال پہلے بھی سلطان غزنی کی طاقت کا اندازہ کر چکا تھا اور اسے اپنا وہ خوفناک خواب بھی یاد تھا، اس لیے محاذ آرائی سے گریزا رہا۔ سلطان محمود کے خیمہ زن ہوتے ہی راجہ نندا نے والی غزنی کے حضور صلح کی درخواست پیش کر دی۔ اس درخواست میں واضح طور پر تحریر کیا گیا تھا کہ اگر سلطان کالنجر کو نقصان پہنچائے بغیر اپنی مملکت کی طرف لوٹ گئے تو وہ 300 ہاتھی نظر کرے گا اور تعزیز اطاعت شیاروں کے حلقے میں شامل رہے گا۔ سلطان محمود خام کا جنگ کر کے اپنی فوجی طاقت ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی تمام جنگی مہمات کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ وہ ہندوستانی حکمرانوں کے دلوں پر اپنی ہیبت قائم کرے تاکہ سومنات پر حملے کے وقت یہ نیم جان حکمران مذہبی جوش سے بے قرار ہو کر اس کے راستے کی رکاوٹ نہ بن سکے۔
अपनी उसी मंसूबा बंदी की तकमील के लिए सुल्तान महमूद ने फौरी तौर पर राजा नंदा की तरफ से पेश करदा सुलह की दरख्वास्त कबूल कर ली थी। फिर जब वाली गजनी ने मुआहिदे के मुताबिक कालिंजर के हुक्मरान से 300 हाथी तलब किए तो राजा नंदा ने लश्कर गजनी का इम्तिहान लेने की गरज से 300 मस्त हाथी फीलबानों के बगैर किले से बाहर निकाल दिए और अपने एक नामाबर के जरिए सुल्तान महमूद तक ये पैगाम पहुंचा दिया, मैंने हस्बे वादा 300 हाथी सुल्तान की नज़र कर दिए हैं। सुल्तान महमूद को राजा नंदा की यह हरकत बहुत गिरां गुजरी, मगर उसने गैज़ो गज़ब का इजहार करने की बजाय अपने तुर्क सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो इन हाथियों को पकड़कर इन पर सवार हो जाएं और राजा नंदा को बता दें कि सुल्तान के जान निसारों की मदहोशियों के आगे हाथियों की सरमस्तियां कोई हकीकत नहीं रखती। अभी फिजा में हुक्म सुल्तानी की गूंज बाकी थी कि तुर्क सिपाहियों का एक दस्ता बेखौफ व खतर आगे बढ़ा और फिर थोड़ी देर बाद ही राजा नंदा और उसके सिपह सलारों ने महल के झरूकों से यह नाकाबिले यकीन मंजर देखा कि तमाम मस्त हाथी बेजरर बकरियों की तरह सर झुकाए हुए चल रहे थे। तुमने देखा कि ये कैसे जांबाज लोग हैं, राजा नंदा ने अपने सिपह सलारों को मुखातिब करते हुए कहा। सारी दुनिया मौत से डरती है, मगर मैं समझता हूं कि खुद मौत मुसलमानों से खौफजदा रहती है। तुम मुझे मशवरा देते हो कि मैं इनसे जंग करूं। कालिंजर के सिपह सलारों के चेहरे बुझ कर रह गए थे। जिनके सामने पहुंचकर तुम्हारे मस्त हाथी भेड़ बकरियां बन गए, उन्हें कौन शिकस्त दे सकता है। उसके साथ साथ कालिंजर के हुक्मरान ने सुल्तान गजनी की तारीफ में चंद हिंदी अशार भी लिख कर भेजे। राजा नंदा एक जंगी खानदान से ताल्लुक रखने के बावजूद हिंदी जबान का एक अच्छा शायर भी था। सुल्तान महमूद ने मशहूर हिंदुस्तानी, अरबी और ईरानी शुआरा को जो उसके दरबार में मुलाजिम थे ये शेर सुनाए। तमाम उस्तादान फन ने उन अशार को बहुत पसंद किया और राजा नंदा की शेरी काविशों की दिल खोलकर दाद दी। सुल्तान महमूद की शान में कहे जाने वाले उन अशार का मफहूम कुछ इस तरह था। तू पैदाइशी ताकतवर और फातेह है, तेरी बुलंद इकबाली से हसद रखने वाला कोई बदख्वाह इस अमर पर शहादत दे या ना दे, मगर चश्मे फलक जरूर गवाही देगी कि जब तू किसी महाज जंग की तरफ बढ़ता है तो नुसरतें और कामरानियां तेरे कदम चूमने लगती हैं और तेरे जिस्म का साया देखते ही शिकस्त व बर्बादी के सितारे अपनी रफ्तार बदल देते हैं। बस है मेरे शहनशाह, तू क्यों बार बार अपने आप को जिस्मानी अजियतों से दोचार करता है। इक़्तिदार और हुक्मरानी के लिए तो तेरा नाम ही काफ़ी है। राजा नंदा के कहे हुए उन अशार की फसाहत व बलागत और मानी आफरीनी से मुतासिर होकर सुल्तान महमूद ने एक जवाबी खत तहरीर किया। नंदा, हम तेरी जहानत से बहुत खुश हुए। तूने हमारी तारीफ करके अपनी दस्तार को भी बचा लिया और हमारे कहर की संगबारी से कालिंजर के दरो दीवार को भी महफूज रखा। तो हमसे मुसालिहाना अंदाज में मिला, मगर हम तुझसे अपनी शाहाना कदरों और दोस्ताना रस्मों के साथ मुलाकात करेंगे। हमें तेरे अशार बहुत पसंद आए। तेरे पास सिर्फ लफ्जों का सुरमाया था, सो तूने उसे हमारी खातिर मुदारात में लुटा दिया। हम देख रहे हैं कि तेरा दामन खाली हो चुका है, मगर इत्मीनान रख के तू मुफलिस व तही दस्त नहीं है। तूने हमारी तारीफ करके अपने खजानों को भर लिया है। हम अपने फरमान के जरिए कालिंजर के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत देते हैं और इसके साथ ही तुझे गिरदो नवाह के 15 किलों की हुक्मरानी का एजाज़ भी बख्शते हैं और उम्मीद रखते हैं कि तू अपनी आखिरी सांस तक सल्तनत गजनी का वफादार रहेगा। सुल्तानी मकतूब के जवाब में राजा नंदा खुद महमूद की खिदमत में हाजिर हुआ और वाली गजनी को मजीद कीमती तहाइफ पेश किए। फिर सुल्तान महमूद ने मुसलसल 3 साल तक मजीद फतूहात हासिल की। तमाम मुफसिदो शर अंगेज हुक्मरान अपने दर्दनाक अंजाम को पहुंच चुके थे और तमाम सियासी फितनागरों को खूनी कफन पहनाकर तहे खाक दफन कर दिया गया था। बिलाखिर 415 हिजरी के आखिर में सुल्तान महमूद निज़ाम शाह की खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त तक निज़ाम शाह बहुत कमज़ोर हो चुके थे। वाली गजनी को अपने रूबरू पाकर हस्बे आदत मुस्कुराए और इंतहाई शगुफ्ता लहजे में सुल्तान की मिजाज पुरसी करने लगे। तुम कैसे हो फर्जंद, और तुम्हारी फतूहात का क्या हाल है? आज तुम्हें यह नाकारा बूढ़ा कैसे याद आ गया? निज़ाम शाह के लहजे से तंज नहीं, बुजुर्गाना शिकायत का रंग झलक रहा था। सियासी हंगामा खेजियों और दुश्मनों से मारका आराई के सबब सुल्तान महमूद कई साल बाद निज़ाम शाह की खिदमत में हाजिर हुआ था। शेख मोहतरम खूब जानते हैं कि उनका फर्जंद कहाँ था और किस हाल में था। वाली गजनी ने अपनी तवील गैर हाजिरी की वजह बयान करते हुए कहा, कभी घोड़े की पुश्त पर, कभी दयारे दुश्मना में पथरीली जमीन पर, कभी अपने महल में नर्म गुदास बिस्तर पर, कभी जिंदगी के निशात अंगेज कहकहों में, कभी वादी फना के जां गुदास सन्नाटों में, कभी जश्न फतह के शोरो गुल में, कभी शिकस्त के रूह फरसा अंदेशों में। गरज वो कौन सा मकाम था जहां पहुंचकर मैंने अपने शेख को याद नहीं किया। सुल्तान के लहजे में निदामत की खलिश भी थी और जज्बों की तड़प भी। फिर फकीर के घर का रास्ता क्यों भूल गए थे? निज़ाम शाह के होंठों पर वही तबस्सुम दिल नवाज मौजूद था जिसे देखकर मुर्दा दिल भी जी उठते थे।
شیخ کے سامنے کیا منہ لے کر آتا؟ والی غزنی رک رک کر بول رہا تھا۔ افائے عہد کی طاقت نہیں تھی، اس لیے مجرموں کی طرح چھپتا پھرتا تھا۔ اب کیوں آئے ہو؟ یک نظام شاہ کے چہرے پر عجیب سا رنگ ابھر آیا تھا۔ اب میں شیخ سے سومنات پر حملے کی اجازت لینے آیا ہوں۔ والی غزنی کے لہجے سے ایسی طمانینت کا اظہار ہو رہا تھا جیسے کوئی شخص کسی کے قرض کا بارے گراں اتارنے آیا ہو۔ نظام شاہ بہت دیر تک حیرت و سکوت کے عالم میں بیٹھے رہے، پھر آہستہ آہستہ ان کی پلکیں بھیگنے لگی۔ کیسی عجیب خبر ہے، کہیں میری سانسیں نہ رک جائیں۔ شدت جذبات کے سبب نظام شاہ کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ جاتے تھے۔ سلطان محمود نے مختصراً نظام شاہ کو اپنی فوجی تیاریوں کی تفصیلات بتائی اور پھر عرض کرنے لگا۔ مجاہدین غزنی اپنے گھوڑوں کی لگامیں پکڑے حکم شیخ کے منتظر کھڑے ہیں۔ ابھی نہیں فرزند، نظام شاہ نے کہا، پہلے تمہیں خراسان پہنچ کر حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ جلال میں حاضر ہونا پڑے گا۔ سلطان محمود نظام شاہ کا خط لے کر خراسان پہنچا۔ اس سفر کے دوران والی غزنی کے ذہن میں شیخ ابو الحسن خرقانی سے متعلق عجیب عجیب خیالات ابھر رہے تھے۔ وہ اس شخص کی ولایت کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھا جسے نظام شاہ جیسے انسان نے شیخ کہہ کر پکارا تھا، اور جس کے بارے میں ایک مرد قلندر کا دعویٰ تھا کہ وہ امرائے وقت کی جانب آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ خراسان پہنچ کر سلطان محمود نے اپنے ایک مصاحب خاص کے ذریعے حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کی خدمت میں نظام شاہ کا خط ارسال کیا۔ غزنی کے مرد قلندر کا خط پڑھ کر حضرت ابو الحسن خرقانی کی آنکھیں نم ہو گئی۔ پھر آپ نے فوراً ہی والی غزنی کو اپنی مجلس میں طلب فرما لیا۔ شیخ، مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ والی غزنی سلطان محمود نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی۔ تجھے چاہیے تھا کہ 4 چیزوں کو سختی سے اختیار کرے۔ اول پرہیزگاری، دوم نماز باجماعت، سوم سخاوت، چہارم انصاف۔ اس کے بعد سلطان محمود نے عرض کیا، شیخ میرے حق میں دعا کیجیے۔ والی غزنی کی درخواست کے جواب میں حضرت شیخ خرقانی نے فرمایا، میں 5 وقت نماز پڑھنے کی تلقین کرتا ہوں کہ اے اللہ تمام مومنین و مومنات کو ہدایت فرما دے۔ والی غزنی نے دوبارہ عرض کیا، وہ تو عام دعا ہے، میرے لیے کوئی خاص دعا فرمائیے۔ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی نے بڑے پرسوز لہجے میں فرمایا، تیری عاقبت محمود ہو۔ ابھی حضرت شیخ کی زبان سے کلمات ادا ہوئے تھے کہ تمام لوگوں نے بآواز بلند آمین کہا۔ والی غزنی کو محسوس ہوا کہ خانقاہ کے در و دیوار سے ایک روشنی سی پھوٹنے لگی ہے۔ تمام فضا ایک عجیب سی خوشبو سے معطر ہو گئی ہے۔ کچھ دیر تک اس مجلس روحانی پر گہرا سکوت طاری رہا۔ پھر سلطان محمود نے حضرت ابو الحسن خرقانی کی خدمت میں درخواست پیش کرتے ہوئے عرض کیا، میں سومنات پر لشکر کشی کرنا چاہتا ہوں۔ جنگی اعتبار سے یہ مشکل ترین محاذ ہے، میری فتح و نصرت کے لیے دعا کیجیے۔ سومنات بت پرستوں کی سب سے مضبوط اور محفوظ جگہ ہے۔ شیخ نظام نے اسی مقصد خاص کے لیے مجھے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دیا تھا۔ نظام شاہ کا نام سن کر حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کے چہرے پر محبت کا ایک عجیب سا رنگ ابھر آیا۔ میرے بھائی بھی خوب ہیں۔ شیخ ابو الحسن خرقانی بڑے عالم جذب میں بول رہے تھے۔ نظام شاہ حالانکہ مخدوم ہے لیکن پھر بھی خود کو خادم ہی کہتے ہیں۔ یہ کام تو وہ خود بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے تمہیں اس قدر طویل سفر اختیار کرنے کی زحمت کیوں دی؟ والی غزنی بچپن سے لے کر آج تک نظام شاہ کی روحانی قوتوں کا مشاہدہ کرتا رہا تھا، اس لیے وہ بھی حیران تھا کہ نظام شاہ نے اسے یہاں کیوں بھیجا۔ مجھے کیا خبر کہ نظام شاہ نے یہ حکم کیوں صادر کیا؟ والی غزنی نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، ایک مرد بزرگ ہی دوسرے مرد بزرگ کی گفتگو کے اسرار و رموز سمجھ سکتا ہے۔ شیخ ابو الحسن خرقانی کچھ دیر تک آنکھیں بند کیے سر جھکائے بیٹھے رہے، پھر یک انتہائی غضبناک لہجے میں بولے، ایک پتھر کا بت کب تک محفوظ رہ سکتا ہے؟ اسے تیری ہی ضرب سے ٹوٹ کر بکھرنا ہے۔ بت پرست سومنات کے گرد کتنی ہی آہنی دیواریں کھینچ دے مگر اس کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ جلدی کر، سومنات تیرا انتظار کر رہا ہے کہ تو آئے اور اس کے باطل وجود کو ریزہ ریزہ کر دے۔ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ شیخ ابو الحسن خرقانی کا چہرہ حالت جذب سے سرخ ہو گیا تھا اور اہل مجلس صاف محسوس کر رہے تھے کہ شیخ پر جذب کی شدید کیفیت طاری ہے۔ سومنات کی کیا مجال، ایک دن ساری کائنات فنا ہو جائے گی، بس اللہ کا نام باقی رہ جائے گا۔ پھر جب کچھ دیر بعد حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کی حالت جذب ختم ہو گئی تو سلطان محمود نے اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی شیخ کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت ابو الحسن خرقانی چند لمحوں تک اشرفیوں کی تھیلی کو دیکھتے رہے، پھر آپ نے اپنے ایک خادم سے جو کی سوکھی روٹی منگا کر سلطان محمود کے سامنے رکھ دی۔ اسے کھاؤ۔ سوکھ جانے کے باعث جو کی روٹی بہت سخت ہو گئی تھی۔ سلطان محمود نے بڑی مشکل سے روٹی کا ٹکڑا توڑا، مگر جب اسے کھانے کی کوشش کی تو والی غزنی کے حلق میں اٹک گیا۔
کیا یہ روٹی تیرے حلق سے نیچے نہیں اترتی؟ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی نے والی غزنی سے پوچھا۔ سلطان محمود نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے عرض کیا، ہاں شیخ، کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی مسکرائے، جس طرح ہماری یہ سوکھی روٹی تیرے حلق سے نیچے نہیں اترتی، اسی طرح تمہاری اشرفیوں سے ہماری زبان جل جاتی ہے اور ہم اس سنہری غذا کو ہضم نہیں کر سکتے۔ والی غزنی کو اپنی کم مائگی کا احساس ہونے لگا۔ اسے ہمارے سامنے سے اٹھا لو۔ حضرت ابو الحسن خرقانی نے اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ہم سیم و زر کو بہت پہلے طلاق دے چکے ہیں۔ والی غزنی بہت دیر تک بارگاہ شیخ میں سر جھکائے بیٹھا رہا۔ پھر رخصت سے پہلے سلطان محمود نے حضرت ابو الحسن خرقانی سے ایک اور درخواست کی، شیخ، مجھے اپنی کوئی نشانی عطا کیجیے کہ میں ہر وقت آپ کی قربت کو محسوس کر سکوں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی نے اسی وقت اپنی عبا اتار کر سلطان کو عنایت کر دی۔ پھر جب سلطان محمود رخصت ہونے کے لیے خانقاہ سے اٹھا تو اس بار حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی بھی والی غزنی کی تعظیم میں اپنی نشست سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت شیخ کا یہ طرز عمل دیکھ کر والی غزنی کو شدید حیرت ہوئی۔ پھر اس نے صاحب ولایت سے عرض کیا، شیخ محترم، آخر یہ کیا راز ہے کہ جب میں خانقاہ میں داخل ہوا تھا تو آپ نے میری طرف ذرا بھی توجہ نہیں کی تھی، لیکن اب میں واپس جا رہا ہوں تو آپ میری خاطر اٹھ کر کھڑے ہو گئے؟ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی نے جواباً فرمایا، جب تم مجھ سے ملاقات کے لیے آئے تھے اس وقت دولت و اقتدار کے نشے سے سرشار تھے اور کسی حد تک شہنشاہیت کے غرور و تکبر میں مبتلا تھے، مگر اب تم عاجز و انکسار کے ساتھ واپس جا رہے ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تم میرے نزدیک سلطان محمود نہیں، نظام شاہ کے محبوب فرزند ہو، اس لیے مجھ پر تمہارا احترام واجب ہے۔ والی غزنی نے بے اختیار مصافحے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ سلطان محمود کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پھر سلطان محمود حضرت شیخ کی مزید دعاؤں کے سائے میں غزنی کی طرف روانہ ہو گیا۔ غزنی پہنچ کر جب سلطان محمود نے حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی سے اپنی ملاقات کا حال بیان کیا تو انہوں نے کہا، یہ شیخ کی عظمت کی دلیل ہے کہ وہ غزنی کے ایک غداگر کا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ نظام شاہ کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں میں کچھ اور تیزی آ گئی تھی۔ واللہ شیخ ابو الحسن خرقانی صاحب ولایت ہے، اور ایک صاحب ولایت اتنا ہی اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ بہرحال تم خوش نصیب ہو کہ شیخ کی بارگاہ سے بامراد لوٹے اور اپنے خالی دامن کو اتنا بھر لیا کہ بالآخر چھلک اٹھا، اور اب ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی کہ شیخ نے تمہیں کیا دیا ہے۔ بس جلدی کرو اور شیخ کے ارشاد غرامی کو اپنے لیے نیک فال سمجھو، سومناتھ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔